ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں نہ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو بااثر شخصیت موضوع گفتگو ہیں انہیں آپ اور میں محسن پاکستان اور دنیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر اور بحیثیت قوم اپنی کوتاہیوں کا احاطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ عظیم شخصیت جنہیں پاکستانی قوم دل سے اپنا ہیرو سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ ان کی وہ انتھک محنت اور کوشش ہے جو انہوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دینے کے لیے کی۔ انہی کی قیادت میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی کی پہاڑیوں میں ایٹم بم کے کامیاب تجربات کیے۔ آج بھی بھارت، امریکہ اور یورپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو متنازع بنا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں سراسر ناکام رہے، کیونکہ حق اور سچ کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے۔ آج جنرل پرویز مشرف ایک گمنام شخصیت ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور تا قیامت جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو شاہی ریاست بھوپال کے ایک عورت زئی پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ بسے، پھر کراچی یونیورسٹی سے آپ نے BSc فزکس کی ڈگری حاصل کی اور اسکالرشپ پر ماسٹرز کے لیے ہالینڈ چلے گئے۔ پھر بیلجیم سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے ہالینڈ کی ایک لیبارٹری میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہیں سے آپ کو یورینیم کی افزودگی کا علم حاصل ہوا۔ بعد ازاں اسی اسنا میں ہالینڈ کی حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر اہم معلومات چرانے کا الزام لگا کر مقدمہ دائر کر دیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے جب ان تمام الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کر دینے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو بنیاد بنا کر ان پہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تمام معلومات کتابوں میں موجود ہیں، اور پھر ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو باعزت بری کر دیا۔ 1974 میں ہمارے ازلی دشمن بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایٹم بم کے کامیاب تجربات کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان آنے اور بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا بھرپور جواب دینے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان واپس آئے اور انہوں نے 1976 میں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری قائم کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ دی۔ 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کا نام بدل کر ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ بھٹو صاحب کے چلے جانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھرپور سرپرستی کی۔ ڈاکٹر AQ خان بتاتے ہیں کہ 1978 میں پاکستان یورینیم کی افزودگی کر چکا تھا اور ٹھیک 6 برس بعد 1984 میں پاکستان ایٹم بم کے کامیاب تجربے کے قابل ہو چکا تھا۔ 1998 میں بھارت نے پوکھران کے مقام پر دوبارہ ایٹم بم کے تجربات کیے تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پر بھی جوابی دھماکے کرنے کے لیے دباؤ بڑھا۔ پھر 28 مئی کو پاکستان عالم اسلام کی پہلی ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، الحمدللہ۔ ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے ہیرو اور محسن بن گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاکستانی قوم پر ان گنت احسانات ہیں۔ ان کی زیر قیادت AQ خان ریسرچ لیبارٹریز کہوٹہ نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل بھی تیار کیے۔ پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی قومی خدمات پر 2 درجن سے زائد طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 200 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔
1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند دی تھی۔ 14 اگست 1996 کو صدر فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا، جبکہ 1989 میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 2001 میں امریکی دباؤ کے پیش نظر جنرل پرویز مشرف نے AQ خان ریسرچ لیبارٹری کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ 4 فروری 2004 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے زبردستی ایک بیان دلوایا گیا جس میں انہوں نے جوہری راز فروخت کرنے کا مبینہ الزام قبول کیا، جس کے بعد انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies. محسن پاکستان اپنی آخری سانس تک گھر میں قیدی رہے۔ وہ اپنی رہائی کے لیے عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اخبارات میں مضمون لکھ کر نوجوان نسل کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کی سرپرستی میں کئی رفاعی، تعلیمی اور طبی ادارے عوام کی خدمت میں سرگرم عمل رہے۔ ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کو ہمیشہ اچھے مطالعے اور پریکٹیکل کام کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، ہمیں انگریز اور ہندو کے تسلط سے آزادی دلوائی، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں آزادی کی ضمانت فراہم کی۔ قوم ان کا یہ احسان نہ بھولی ہے اور نہ ہی بھولے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے بہت اہم حصے کے جانب۔ ایک ایسا سوال جو آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے، ہم نے اپنے محسنوں کو کیا دیا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم نے کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک ایسا محافظ پاکستان جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کہیں بھی بیٹھ کے بھارت، امریکہ کو للکار سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروایا، ہمیں آزادی دلائی، لیکن اس آزادی کی ضمانت ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فراہم کی۔ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ بحیثیت قوم ہم کتنی تنزلی میں جا چکے ہیں، کتنی پستی میں جا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک کہاوت ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آج ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے یہ شکوہ، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مشکلات کم نہیں ہو رہی، ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی، حکومت کو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ ہم بحیثیت قوم اتنی پستی اور اتنی تنزلی میں جا چکے ہیں کہ ہم اپنے محسن کے انتقال کی جھوٹی خبریں صرف محض چند لائکس اور چند ویوز کے لیے چلا دیتے ہیں کہ عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ مجھے بھی کل سے بہت فون آ رہے ہیں، وہ میرے بارے میں بری بری خبریں لگاتے ہیں کہ جی بیمار ہو گیا، اور یہ بھی لگایا کل کہ جی وہ فوت ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حیات ہوں، اور ابھی کئی سال اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ضرور زندہ رکھے گا۔ ہمارے ایک سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ مجھے پچھتاوا ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا، اور واقعی یہ قوم اسی لائق ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کیا جائے۔ ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتے، چاہے وہ قائد اعظم ہوں، چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں، چاہے وہ قائد ملت ہوں، چاہے وہ عبدالستار ایدھی ہوں۔ ہم ان کے چلے جانے کے بعد ایک سٹیٹس لگا دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس، سیڈن ٹو ہیئر دا ڈیمائس آف فلاں فلاں فلاں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی میں انہیں نہیں پوچھتے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کی عزت نہیں کرتی، ان کا ادب نہیں کرتی، وہ پستی اور تنزلی میں ہی جاتی ہیں، جس میں ہم اب جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم جگہ جگہ بیٹھ کر شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور اس شکوے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کر پائے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انصاف ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز دی جاتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ ہم سے چھین لیتا ہے وہ چیز۔ عبدالقدیر خان نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ ایک ایسا شخص جو سونے کے تخت پر بٹھا دینے کے قابل تھا، اس کو ہم نے نظر بند کر دیا، لیکن 2004 سے 2021 تک وہ اپنے گھر میں نظر بند رہے۔ کسی نے بھی ان کو پوچھنے کی زحمت نہیں کی، نہ اسٹیٹ میں سے، نہ صحافیوں میں سے، اور نہ عوام میں سے۔ اور آج جب وہ انتقال کر گئے ہیں تو ہم انہیں اسٹیٹ آنرز بھی دے رہے ہیں،
آج جب وہ انتقال کر گئے ہیں تو ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے محسن تھے، ہمارے محافظ تھے. جو عزت، جو وقار ہمارے محسن اس دنیا میں ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہم انہیں ان کے جانے کے بعد کیوں دیتے ہیں جب انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی؟ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتے اور ہم گمنامی میں جا رہے ہیں، ہماری قوم ختم ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ بلیم یا ہمیں کمپلین کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمیں یہ نہیں ملا تو ہمیں وہ نہیں ملا، کیونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے نا ان کی، اور اللہ رب العزت پھر چھین لیتا ہے ہم سے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ان کی زندگیوں میں عزت دیں، ان کی زندگیوں میں انہیں وہ وقار دیں. ایسا شخص جو اگر باہر چلا جاتا تو وہ کھرب پتی ہوتا، لیکن انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. وہ اس دنیا میں عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، لیکن آج جب وہ جا کر اس دنیا کے سب سے بڑے جج کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے تو اس وقت آپ اور میں سب بروز قیامت کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ان کی زندگیوں میں پہچانیں، ان کی زندگیوں میں انہیں وہ مقام، ان کی زندگیوں میں انہیں وہ عزت دیں جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے وہ مستحق ہیں. تبھی ہم بحیثیت قوم ترقی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پائند آباد، پاکستان زندہ باد.